بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی زمانے میں ایک علاقے میں ایک بادشاہ تھا اور اس کے ہاں ایک جادوگر تھا۔ جب جادوگر بوڑھا ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور میری موت کا وقت قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی بچہ حوالے میرے کر دو، میں اسے جادو سکھا دوں۔ چنانچہ ایک ذہین لڑکے کو وہ تعلیم دینے لگا۔ لڑکا اس کے پاس جاتا تو راستے میں ایک نصرانی عابد کا گھر پڑتا، جہاں وہ عبادت میں، کبھی وعظ و نصیحت میں مشغول ہوتا۔ یہ بھی کھڑا ہو جاتا اور اس کے طریقہ عبادت کو دیکھتا اور وعظ سنتا۔ آتے جاتے یہاں رک جایا کرتا تھا۔ جادوگر بھی مارتا اور ماں باپ بھی، کیونکہ وہاں بھی دیر میں پہنچتا اور یہاں بھی دیر میں آتا۔ ایک دن اس بچے نے عابد کے سامنے یہ شکایت بیان کی۔ عابد نے کہا، جب جادوگر تم سے پوچھے نا کیوں دیر لگ گئی تو کہنا کہ راستے میں دیر ہو جاتی ہے۔ یوں ہی ایک زمانہ گزر گیا کہ ایک طرف تو وہ جادو سیکھتا تھا اور دوسری طرف کلام اللہ اور اللہ کا دین سیکھتا تھا۔ ایک دن یہ دیکھتا ہے کہ راستے میں ایک زبردست ہیبت ناک سانپ پڑا ہے، لوگوں کی آمد و رفت بند کر رکھی ہے۔ ادھر والے ادھر اور ادھر والے ادھر ہیں اور سب لوگ ادھر ادھر پریشان کھڑے ہیں۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ آج موقع ہے کہ میں امتحان کر لوں کہ عیسائی عابد کا دین خدا کو پسند ہے یا کہ جادوگر کا۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور یہ کہہ کر اس پر پھینکا کہ خدایا، تیرے نزدیک عابد کا دین اور اس کی تعلیم جادوگر کی تعلیم سے زیادہ محبوب ہے، تو اس جانور کو اس پتھر سے ہلاک کر دے تاکہ لوگوں کو اس بلا سے نجات ملے۔ پتھر کے لگتے ہی وہ جانور مر گیا اور لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ پھر جا کر عابد کو خبر دی۔ اس نے کہا، پیارے بچے، تم مجھ سے افضل ہے، اب خدا کی طرف سے تیری آزمائش ہوگی، اگر ایسا ہو تو میری خبر نہ کرنا۔ اب اس بچے کے پاس حاجت مند لوگوں کا رش لگ گیا اور اس کی دعا سے ہر قسم کے بیمار اچھے ہونے لگے۔ بادشاہ کے ایک نبینہ وزیر کے کان میں یہ آواز پڑی۔ وہ بڑے تحفے تحائف لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، اگر تم مجھے شفا دے دے تو یہ سب میں تجھے دے دوں گا۔ اس نے کہا، شفا میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں کسی کو شفا نہیں دے سکتا۔ شفا دینے والا تو اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اگر تو شرک سے توبہ کر کے اللہ پر ایمان لانے کا وعدہ کرے تو میں اسے دعا کروں گا۔ اس نے اقرار کیا۔ بچے نے اس کے لیے دعا کی اور اللہ نے اسے شفا دے دی۔ وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور جس طرح اندھا ہونے سے پہلے کام کرتا تھا کرنے لگا اور آنکھیں بالکل روشن ہو گئی۔ بادشاہ نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ تجھے آنکھیں کس نے دی؟ اس نے کہا، میرے رب نے۔ بادشاہ نے کہا، ہاں یعنی میں نے دی ہیں۔ وزیر نے کہا، نہیں، میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ بادشاہ نے کہا، کیا تیرا رب میرے سوا کوئی اور ہے؟ وزیر نے کہا، ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالی ہے، جو ہمارا خالق اور ہمیں پالنے والا ہے۔ بادشاہ نے اسے مار پیٹ شروع کر دی اور طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی۔ پوچھنے لگا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ آخر اس نے بتا دیا کہ میں نے اس بچے کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا ہے اور کفر و شرک سے توبہ کر لی ہے۔ تو بادشاہ نے لڑکے کو بلوایا اور کہا، اب تو تم جادو میں کامل ہو گئے کہ بیماروں کو تندرست کرنے لگے ہو۔ اس نے کہا، غلط ہے، نہ میں کسی کو شفا دے سکتا ہوں، نہ جادوگر ہوں، شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ کہنے لگا، اللہ تو میں ہی ہوں۔ اس نے کہا، ہرگز نہیں۔ بادشاہ نے کہا، پھر کیا تم میرے سوا کسی اور کو رب مانتا ہے؟ تو اس نے کہا، ہاں، میرا رب اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہے۔ اس نے اب اس بچے کو طرح طرح کی سزائیں دینا شروع کی۔ اس بادشاہ نے حکم دیا کہ اس کو کشتی میں بٹھا کر دریا میں ڈبو دو، کہ اس نے ہمارا نام ڈبو دیا اور 7 پشت کو ٹبا لگا دیا۔ پھر اس کو کشتی میں بٹھا کر لے چلے۔ اچانک کشتی الٹ گئی، سب ڈوب گئے۔
اللہ کے فضل و کرم سے وہ لڑکا صحیح سلامت بچ گیا اور پھر بادشاہ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ اس سچے خدا نے مجھ کو بچا لیا ہے۔ اور اس بچے نے کیا کہا کہ سچے خدا نے مجھ کو بچا لیا ہے اور جھوٹوں کو ڈبو دیا۔ پھر تو بادشاہ آپے سے نکل گیا، بڑا غصہ اسے آیا اور کہا کہ اونچے پہاڑ کی چوٹی سے اس کو نیچے ڈال دو تاکہ اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں اور اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ جب پہاڑ پر لے گئے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہوا کا جھونکا آیا، واللہ عالم، ان سب کو ہوا نے اڑا دیا اور لڑکے کو ذرا ہوا نے نہ ستایا نہ کوئی تکلیف پہنچائی۔ پھر لڑکا صحیح سلامت بادشاہ کے پاس آیا، تب جل کر کہا جلا دوں گا تجھے، نہیں بچاؤں گا، نہ بچنے دوں گا تجھے، جلادوں کو بلاؤ بھائی اور اس کو جلد اسے سولی پر لٹکا دو۔ لڑکے نے کہا کیوں آپ جان کو کھپاتا ہے، جی جان کو روتا ہے اور بے فائدہ حماقت دکھاتا ہے۔ اگر تو اور تیرا سارا لشکر جمع ہوگا میرا ایک بال بھی بیکا نہ ہوگا۔ اس مصیبت سے نجات منظور ہے تو اپنی تدبیریں بلائے طاق رکھ اور میرے کہنے پر دھیان رکھ کر ایک میدان میں سب کو جمع کر اور مجھ کو سولی پر چڑھا اور میرے آگے یہ کہہ کر تیر لگا کہ تجھ کو تیرے خدا برحق کے نام سے مارتا ہوں، فوراً مان جاؤں گا۔ تو بادشاہ نے جو اپنی تدبیر سے عاجز آ گیا تھا ایسے ہی کیا۔ وہ ندان پاگل وہ اس لڑکے کی حکمت سے آگاہ ہی نہ تھا کہ جب سارے لشکر اور اہل شہر کے آگے یہ بات کہہ کر تیر مارے گا تو بلا شک اپنے دین کو چھوڑ دے گا اور میرے دین کو سچا بتا دے گا، تو سب لوگ اس کے دین سے پھر جائیں گے اور میرے حق سچے مذہب پر ایمان لائیں گے۔ اللہ اکبر اللہ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ وہ لڑکا تیر سے مارا گیا، لیکن آدھے سے زیادہ لوگ کفر اور شرک سے توبہ کر کے اللہ پر ایمان لے آئے۔ سب لڑکے کے غم میں زار و زار روتے چلاتے تھے۔ جب یہ حال بادشاہ نے دیکھا تو سخت حیران ہو گیا کہ لڑکا تو مرا لیکن سب کو مار گیا اور میری بادشاہت اور ملت سب دست و نبود کر گیا۔ اسی وقت ایک گڑھا 40 ہاتھ گہرا کھودا اور اس میں جو لوگ ایماندار تھے ان کو جلا دیا، مگر ایک عورت بچوں والی تھی، اس کو ہر چند ڈرایا کہ تجھ کو تیرے بچوں کے ساتھ جلا دوں گا ورنہ اسلام سے باز آ جا۔ عورت نے کہا میں حق سے نہ پھروں گی، خدا نے برحق سے منہ نہ موڑوں گی۔ تو اس نے طرح طرح کی تکلیفیں دی، بالآخر سارے ایماندار جتنے بھی تھے جو لوگ ایمان لے ان سب کو آگ میں جلا دیا، لیکن انہوں نے شرک کی طرف دوبارہ پلٹنا تو درکنار خیال تک بھی نہیں لایا دل میں کہ ہم دوبارہ شرک کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ حق والے تھے کہ جنہوں نے شرک اور کفر کو چھوڑ کر جب حق کی طرف آئے تو انہیں طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی، لیکن انہوں نے پھر بھی حق کا راستہ نہیں چھوڑا، شرک کا راستے پر وہ نہیں آئے۔ شرک اور کفر یہ دو اتنے سخت گناہ ہیں کہ جن کا جنت ہے ہی نہیں، جنت بالکل حرام ہوگی۔ یہ دیکھیں واقعہ، اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ اتنی تکلیفیں دی گئیں ایمانداروں کو، اس کے باوجود ان نے اتنی تکلیفیں سہی، اتنی ان کو سزائیں دی گئیں، انہوں نے کیا کیا؟ وہ ان کا ایمان ڈگمگایا نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے ان لوگوں میں شامل ہونے کی۔